السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، حج کا مہینہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ آج یکم ذی الحجہ ہے۔ بہت سارے احباب نے نئے چاند کی دعا پڑھ لیے ہوں گے الحمدللہ، لیکن واپس سے ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تاکہ اجماعی اعتبار سے سب پڑھ لیا کریں۔ اس میں ترغیب بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، اس لیے سب دعا پڑھ لے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ہر مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائیں گی کہ ہر مہینے یہ پڑھائی جائے تاکہ ترغیب بھی رہے، مرد حضرات گھروں میں بھی اس کی تعلیم دے۔ مقصود یہاں بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصود یہ ہے کہ امت اعمال پر آ جائے۔ بہرحال حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذو الحجہ کا مہینہ اس کی سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت یہ حج ادا کرنا ہے۔ اور حج وہ عبادت ہے کہ جو تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے، کہ اس میں انسان کی جان بھی لگتی ہے، اوقات بھی لگتے ہیں اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عبادت جامع اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کو یہ عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسری عبادتوں کے تعلق سے غور کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نظم و ضبط کی تعلیم دی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایک ترتیب سے پڑھنا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی آواز کو بلند نہ کرے، کوئی چیخے چلائے نہیں۔ اسی طریقے سے اور عبادتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس میں ترتیب بتلائی گئی۔ لیکن حج وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اس عبادت کے ذریعے سے بندے کی محبت کا اظہار ہو، اس لیے فرمایا یہ گیا کہ حج یہ عاشقانہ عبادت ہے، یہ دیوانہ پن والی عبادت ہے، اور اللہ تعالی کو اس عبادت میں یہی مقصود ہے کہ بندہ اپنی جانب سے محبت کا اظہار کرے کہ جب وہ میرے گھر بیت المقدس، جب میرے گھر کعبۃ اللہ تشریف لا رہا ہے تو وہ آئے تو اس طرح سے آئے کہ اس کی ادا یہ ہو، اس کی ادا سے محبت کا اظہار ہو، عشق کا اظہار ہو، اور وہ دیوانہ وار میری طرف آئے اور لوگ دیکھ کر یہ سمجھے کہ ہاں یا یہ اللہ کی محبت میں نکلا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم یہ بات سمجھ لیں کہ حج کے اعمال اور افعال وہ ہے
جس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، سمجھ بوجھ سے نہیں ہے، اس لیے کہ انسان آج جو اعمال کر رہا ہے وہ عمل کرنے سے پہلے اس کا نفع اور اس کا مقصد کو سمجھنا چاہتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس سے نفع کیا ملنے والا ہے اور یہ کرنے کا مقصد کیا ہے. جیسے کہ آج ہر آدمی یہ مقصد ڈھونڈنے کے پیچھے لگا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور نیت بھی اس کی صاف ہے کہ مقصد حاصل ہوگا، اور مقصد سامنے ہوگا تو دل جوئی کے ساتھ اور خوش طبیعت ہو کر اور شوق اور رغبت کے ساتھ وہ اعمال کرے گا. لیکن اللہ تعالی نے حج کے اعمال اور افعال کو ایسا رکھا ہے کہ جو عقل سے بالاتر ہے، کہ آدمی سوچنا چاہے اور سمجھنا چاہے کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے تو اس کی عقل جواب دے دیں گی کہ مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے. سارے افعال، سارے اعمال کو آپ دیکھ لیجئے، ہر ایک کی پیچھے یہی ملے گا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور بندے کو کرنا ہے. کیوں کرنا ہے یہ اس کا پتہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کو مقصود یہی ہے کہ بندہ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے اور اعمال کو کرنے کے لیے کہا ہے تو بندہ بس عمل کرے، وہ یہ نہ سوچے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصود حج سے یہی ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کا استعمال نہ کرے، بلکہ لوگ بھی اگر اس کو یہ اعمال کرتے ہوئے دیکھے تو لوگ یہ کہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ بڑا سرفرا ہو گیا ہے کہ ایسے اعمال کر رہا ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں. تو مقصود حج کے اعمال سے محبت کا اظہار ہے، عشق کا اظہار ہے، دیوانہ پن کا اظہار ہے. کہ حج کا جو سب سے پہلا عمل ہے، حج کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ احرام باندھنا ہے. اب احرام باندھنے میں اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اپنے عام معمول کو چھوڑ دیجیے، کہ آپ جو ڈھنگ کے کپڑے پہنتے تھے اور جو اپنے وضاقتہ کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے ٹیلر سے سلائی کرا کے کپڑے پہنتے تھے، فرمایا کہ حج کی عبادت میں جو پہلا عمل ہے احرام، اس میں سلائی کے کپڑے نہیں ہے، نظم و ضبط کو ختم کر دو کہ اوپر ایک چادر ڈال لو اور نیچے ایک چادر باندھ لو. اس سے مقصود یہ بھی ہے کہ سب دو چادروں میں آ جائے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے. جب رب کے دربار میں جا رہے ہو تو سب ایک جیسے ہو کے آؤ. اللہ بندوں کو جانتا ہے، بندوں کی فطرتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے دربار میں آؤ تو دو کپڑے لے کر، دو چادریں لے کر آؤ، اور اس میں کوئی سلائی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے یہ عمل بھی وہ ہے کہ انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیوں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرما دیا اب سلائی کے کپڑے نہیں پہننا ہے تو نہیں پہننا ہے. اگر کوئی سلائی کے کپڑے پہنے گا تو حج ہی نہیں ہوگا. کہ اگر سلائی کے کپڑے تھوڑی دیر بھی پہن لیتا ہے تو دم واجب ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اس نے عمل کیا ہے، اس لیے دم واجب ہو گیا. تو فرمایا کہ دو چادروں میں آنا ہے. کبھی چادر ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر لٹکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ محبت کا اظہار کرے اور وہ ایسا ہو کہ لوگ کہے کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو عاشق ہے، اللہ کی محبت میں نکلا ہے دو چادر لے کر. پھر اس کے بعد میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ساری چیزیں بیان کرنا ہے، وقت تو کم ہے. میں صرف آپ کو جھلکیاں بتاتا چلوں کہ یہ اعمال وہ ہے جو محبت کے اظہار والے ہیں. پھر احرام باندھنے کے بعد حکم یہ دیا گیا ہے کہ اب 2 رکعت احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے. سر پر جو ہے عام معمول کے اعتبار سے ٹوپی رکھ لے کہ اب یہ احرام شروع نہیں ہوا ہے.
2 रकात नमाज हज का इरादा है तो हज की नीयत से 2 रकात नमाज एहराम की नीयत से पढ़े। नीयत ये करे नमाज पढ़ने के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, कि अल्लाह मैं हज का इरादा रखता हूं तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मुझसे इसको कबूल फरमा। उसके बाद करना यह है कि आप जो है अगर यहां से निकल रहे हैं तो आपकी नीयत किसकी है? हज की है या उम्रा और हज करने की है? उसमें भी मामला यह है कि कोई हज की नीयत से जा रहा है, उसको हज इफराद कहते हैं। कोई हज और उम्रे की नीयत से जा रहा है कि मैं पहले उम्रा कर लूंगा बाद में हज कर लूंगा, इसको हज तमत्तो कहते हैं कि वो उम्रे की नीयत करेगा, पहले उम्रे की नीयत करेगा बाद में वहां जाकर हज की नीयत करेगा। और एक वो है कि उम्रे की भी नियत किया है और हज की भी नियत किया है, जिसको क़िरान कहते हैं कि इसी एहराम से वो उम्रा भी करेगा और वो एहराम बाकी रहेगा हज तक, हज भी इसी एहराम से करेगा। लेकिन सहूलत ये है कि पहले उम्रा कर ले, एहराम खोल दे, बाद में हज का मौका आए तो फिर वो एहराम बांध के हज करे। इसमें सहूलत भी है कि आदमी ज्यादा पाबंदियों में नहीं रहता है, एहराम की पाबंदियों में नहीं रहता है। तो अब यह है कि नियत कर लिए, नियत के बाद 3 मर्तबा तलबिया कहा जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया 3 मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़ा जाएगा। उसके बाद एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। और ये तलबिया जो है हज के आखिर तक पढ़ा जाएगा। 10 ज़िलहिज्जा को जब बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे तब तक ये तलबिया चलते फिरते पढ़ते रहना है। अब यहां मामूल ये था कि मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक सहाबी मस्जिद में बैठे बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, फरमाया कि जरा आहिस्ता आवाज पढ़ लो, जिसको सुना रहे हो वो दिलों के भेदों को भी जानने वाला है, वो आहिस्ता भी सुन लेगा और बुलंद आवाज से भी सुन लेगा, इसलिए ज्यादा आवाज बुलंद न करे, आहिस्ता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला कि आप आहिस्ता आवाज से पढ़ रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा बुलंद आवाज से पढ़ो। तो यहां आम मामूल यह है कि एहतियात रखा जाए, न ज्यादा चीखा जाए, चिल्लाया जाए और न पस्त आवाज रखी जाए। लेकिन जब बंदा हज पर जाएगा तो मर्दों के लिए यह हुक्म दिया गया है कि वो तलबिया बुलंद आवाज से पढ़े, ताकि मोहब्बत का इजहार हो कि ये जब आवाज बुलंद करे, अल्लाहु लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये बुलंद आवाज से पढ़ेगा तो इजहार होगा इसके दीवानेपन का। तो लब्बैक भी बुलंद आवाज से पढ़ाया जा रहा है कि बुलंद आवाज से पढ़े। अब आहिस्ता पढ़ना नहीं चलने वाला, अब बुलंद आवाज से पढ़ना पड़ेगा कि जिस्म से जैसे आपने इजहार किया है मोहब्बत का और अपने आशिक और दीवाना होने का अल्लाह की मोहब्बत में, ऐसे ही जुबान से भी इजहार करे कि मैं अल्लाह का आशिक और अल्लाह का महबूब हूं, और अल्लाह की हम्द व सना में अपनी जुबान को तलबिये के लिए आप बुलंद करें। अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई है। अब जो चीजें जायज थी वो सब मना हो गई है कि अब खुशबू नहीं लगा सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। इसी तरीके से और पाबंदियां है कि बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते और अपने बाल और नाखून को नहीं काट सकते,
اب یہ اللہ نے پابندی لگا دی کہ جیسے بکھرے بال ہے اسی بکھرے بال کے ساتھ جانا ہے۔ پھر جب کعبۃ اللہ کے گھر جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب میقات سے گزرو تو اس کے پہلے ہی احرام باندھ لینا۔ یہ میقات اللہ کی چوکھٹ ہے۔ جیسے ہم کسی کے یہاں میزبان بن کر مہمان بن کر جاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا آداب رکھتا ہے، ان آداب کے حساب سے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے گھر میری زیارت کے لیے اور میری محبت میں آ رہے ہو تو آنے سے پہلے اللہ نے حدود، اللہ نے چوکھٹیں مقرر کر دی ہے کہ اس سے پہلے آپ احرام باندھ لے، چادریں اپنی دو پہن لے اور اسی احرام کے ساتھ آئے، آداب کا خیال رکھے کہ دیوانہ لگنا چاہیے، حج کرنے والا عاشق لگنا چاہیے، اللہ کی محبت میں آیا ہوا لگنا چاہیے، اس لیے احرام باندھنے کی تاکید فرمائے۔ کوئی میقات سے پہلے آگے بڑھ جائے اور احرام نہ باندھے تو اس پر دم واجب ہے، یعنی ایک قربانی واجب ہے۔ پھر جب اللہ کے دربار میں یہ پہنچے گا، کعبۃ اللہ یہ پہنچے گا، تو ہم عام مسجدوں کا حال دیکھتے ہیں کہ وضو کرے تو وضو کی 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے، مسجد کی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے گھر آؤ گے نہ تحیۃ الوضو پڑھو نہ تحیۃ المسجد پڑھو، میرے گھر آئے ہیں تو سب سے پہلا عمل کعبۃ اللہ کا طواف کرو، کہ مجھے آپ کا یہ چکر لگانا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طواف جو مقرر کیا ہے یہ بھی محبت کے اظہار کے لیے کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے کیوں گھمایا جا رہا ہے، اور وہ بھی حد مقرر کر دی کہ 7 ہی چکر کرنا ہے، 4 میں استباء کرنا ہے کہ اپنی چادر نکال کے کاندھا کھلا رکھے، اور 3 میں کیا کرے، رمل کرے، تھوڑا ذرا قدم کو بڑھا کر اٹھا کر چلے، اس کو رمل کہتے۔ تو فرمایا کہ 7 چکر کرنا ہے، 8 نہیں کر سکتے، 7 ہی کرنا ہے، اور 4 میں استباء کرنا ہے، 3 میں رمل کرنا ہے۔ تو اب اس طواف کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ یہ میری محبت میں آیا ہے تو میرے گھر کا طواف کرے، گویا کہ یہ اللہ کو تلاش کرے کہ میں اللہ کے گھر آیا ہوں، میرا اللہ کہاں ہے، میں اپنے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ طواف کرنا ہے۔ جو باہر سے آئے ہیں وہ عمرے کا طواف کریں گے، عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت طواف کی واجب ہوتی ہے، وہ واجب ادا کریں گے، اور مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے پیچھے، یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے، اور کسی کو تکلیف دینا یہ بہت بری بات ہے، اس لیے جہاں موقع مل رہا ہے وہاں 2 رکعت طواف کی جو واجب ہے وہ ادا کر لے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرائی جا رہی ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے۔ اب یہ سعی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اس سعی میں بھی یہ محبت کا اظہار کرے، یہ محبت کا اظہار کرے کہ صفا کی طرف دوڑ رہا ہے، مروہ کی طرف دوڑ رہا ہے، پھر صفا کی طرف دوڑ رہا ہے، پھر مروہ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اس دوڑ سے مقصود یہ ہے کچھ جگہ پر چلنا ہے، کچھ جگہ پر دوڑنا ہے، اس لیے کہ یہ اس واقعے کی یاد تازہ کرائی جا رہی ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی تھی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبکہ جنگل تھا وہاں چھوڑا تھا، نہ کوئی پانی کا نظم تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکلی، کبھی صفا جاتی ہے کبھی مروہ جاتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کے اندر اور حج کے اندر اس کو ضروری قرار دیا، اور وہاں سے زمزم کا پانی نکلا ہے جو آج تک جاری ہے۔ بہرحال ایک مختصر سی ترتیب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وقت کم ہے،
تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمرہ پہلے کیا ہے، اب عمرے کا وہ احرام کھول دیں گے، ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب جب حج کا وقت آئے گا 7 ذی الحجہ کو یہ اپنی پوری تیاری کر لیں گے۔ اصل وقت تو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے اس لیے معلمین 7 ہی کو عشاء سے مینا کے لیے لے جانا شروع کر دیتے ہیں، بسوں میں لے جاتے ہیں۔ تو اب آپ پہلے ہی تیاری کر لیں گے، غسل کر لیں گے، 2 رکعت نماز احرام کی پڑھ لیں گے، اس کے بعد جب بس میں بیٹھیں گے تو نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے۔ لیکن خیال یہ رہے کہ مینا میں آپ کو پیدل بھی چلنا ہے، صرف ضروری سامان لینا ہے، ورنہ زیادہ سامان لے لیے پھر وہاں تکلیف کا باعث۔ اس لیے عشاء ہی سے پہلے سب تیاری کر لے تو عشاء سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ مینا میں ظہر 8 ذی الحجہ کی ظہر کو تمام حجاج وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب 8 ذی الحجہ کو آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھنا ہے 9 ذی الحجہ کی۔ یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کی جائیں گی۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات پہنچیں گے۔ عرفات میں رکنا زوال سے غروب تک کچھ وقت کا رکنا یہ فرض ہے، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اصل وقت زوال سے صبح صادق تک ہے، لیکن جو زوال کے بعد پہنچا اس کو غروب تک رکنا ضروری ہے۔ اگر وہ غروب سے پہلے نکل جائے گا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ اب آپ نے عرفات میں ظہر عصر پڑھی، مسجد نمرہ وہاں پر ہے۔ مسجد نمرہ میں چونکہ امام جو ہے نجد سے آتا ہے، وہ مسافر ہوتا ہے، اس لیے وہ 2 رکعت پڑھاتا ہے۔ ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، یہ ایک ہی ساتھ ادا ہوتی ہے۔ تو آپ اگر وہاں قریب ہے مسجد نمرہ کے تو آپ وہاں جا کر پڑھ لیں، لیکن خیال یہ رکھے کہ آپ اگر مقیم ہے تو آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہاں تو امام آپ کے لیے رکے گا نہیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، پھر ظہر کی پھر عصر کی شروع کر دیں گے۔ اس لیے آپ کو بغیر قرات کے 2 رکعت پڑھ لینا ہے، جلدی سے بغیر قرات کے۔ سبحان اللہ بولنے کا موقع رہے نہ رہے، لیکن 2 رکعت جلدی سے پڑھ لینا ہے، اس لیے کہ باقی کی ساری چیزیں وہ سنت میں ہے، جو فرض ہے وہ تو سیکنڈ میں بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2 رکعت وہاں پڑھ لے فوراً، پھر عصر کے لیے شروع ہو جائے۔ لیکن جو مسجد نمرہ کے دور ہے وہ کوشش نہ کرے کہ ہم مسجد نمرہ جائیں، اس لیے کہ وہاں اتنا رش ہے کہ آپ بکھر جائیں گے۔ اس لیے اپنے خیمے میں ہی ظہر کے وقت ظہر کی نماز ادا کرے، عصر کے وقت عصر کی نماز ادا کرے۔ پھر مغرب غروب تک آپ کو رکنا ہے عرفات میں۔ وقت تو زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں۔ عرفات میں دعا کرنا یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے کہ جبل رحمت کے قریب آپ ہیں تو وہاں جا کر دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹہ دعا کی ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے۔ آپ بھی جتنا ہو سکے دعا کریں۔ اور خاص عمل یہ ہے کہ چوتھا کلمہ وہ 100 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھے، درود شریف 100 مرتبہ پڑھے، استغفار 100 مرتبہ پڑھے، اور قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے، تسبیحات ہو سکے، اور خاص کر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ میسر ہو تو دودھ پی لے، سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا ہے۔ اب غروب ہو گیا، آپ کو نکلنا ہے، مغرب وہاں نہیں پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز آپ مزدلفہ میں پڑھیں گے، نہ راستے میں پڑھیں گے، وہاں ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء ایک ساتھ نماز پڑھنا ہے، ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے دونوں نمازیں ہوں گی۔ مغرب آپ پڑھ لیے، فوراً عشاء پڑھ لیں گے آپ، اور وتر وغیرہ سنتیں وہ بعد میں ادا کریں۔ تو اس طریقے سے مزدلفہ میں آپ کو مغرب، عشاء اور پھر فجر آپ پڑھیں گے مزدلفہ میں۔
فجر کے بعد جب سورج نکلنا قریب ہوگا تب آپ 10 ذی الحجہ کا وقت چل رہا ہے، 10 ذی الحجہ کو آپ مینا لوٹیں گے سورج نکلنے کے قریب۔ وہاں پہ آپ کو سب سے پہلا کام کرنا ہے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ کنکری ماری جائیں گی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے، اور وہ چنے کے برابر ہو، زیادہ بڑا بھی نہ ہو زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو، اور ایک مرتبہ ایک ہی کنکری مارنا ہے، ورنہ 7 ایک ساتھ مار دیں گے تو تکلیف ہو جائیں گے۔ اور کوشش یہ کرے کہ مزدلفہ سے ہی 70 کنکریاں آپ ساتھ میں لے لیں، کچھ زائد بھی لے لے، گم گئی تو اگر کھو گئی کوئی کنکری تو مسئلہ ہے، اس لیے کچھ زیادہ بھی لے لے۔ تو اب یہاں لبیک آپ کو یہاں تک پڑھنا ہے۔ جب شیطان کو کنکری مار دیے بڑے شیطان کو تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ کا اب لبیک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ رمی جمار جو کہتے ہیں وہ عمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو قربانی کرنا ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ یہ تینوں عمل جو ہے ترتیب وار کیے جائے، اگر ایک ساتھ کر لیں گے تو دم واجب ہوگا۔ اس کے بعد آخری عمل جو ہے طواف زیارت ہے۔ یہ طواف زیارت کا وقت جو ہے 10 سے 12 کی غروب تک یہ وقت ہے۔ آپ پہلے دن اگر نہیں کرتے تو دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ جو تینوں اعمال ہے، رمی جمار تو آپ نے کر لیے، قربانی اور حلق یہ ہے، اس میں بھی آپ تاخیر کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر آپ کو 11 کو بھی 3 شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ پہلا جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ عقبہ ہے۔ 2 پر آپ دعا مانگیں کہ کنکری مارنے کے بعد، 11 کو بھی اور 12 کو بھی۔ 12 کو آپ اگر صبح صادق سے پہلے چلے گئے تو پھر 13 کو آپ کو کنکری نہیں مارنا ہے، ورنہ اگر رک گئے تو 13 کو بھی کنکری مارنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے، اور آخر میں جو ہے طواف زیارت یہ درمیان میں آپ کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد آخری عمل آپ کا طواف وداع رہے گا، جو آخری طواف جو واجب ہے وہ آپ کو کرنا رہے گا۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے، بہت ساری چیزیں اس میں چھوٹ بھی گئی، وقت ہو چکا ہے، لہذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ طواف زیارت میں اگر عورتیں جو ہے وہ پاک نہیں ہے تو ان کے لیے یہ کہ رک جائے، 3 دن کا وقت ہے طواف زیارت کرنے کا، رک جائے وہ۔ اور اگر یہ ہے معاملہ کہ وہ رک نہیں سکتے، روانگی کا وقت ہے، تو اسی حالت میں طواف زیارت کر کے وہ بڑے جانور کی قربانی ادا کر دے، طواف زیارت ہو جائے۔ بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ سارے اعمال سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان اعمال سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاوے، اور وہ عمل اللہ کی محبت میں کرے، اللہ کے عشق میں کرے، اور وہ دیوانہ وار یہ اعمال کرے۔ جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ قربانی جس پر واجب ہے وہ قربانی ادا کرنے کی فکر کرے، کہ ہر صاحب نصاب پر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی ادا کرے۔ اسی طریقے سے جو قربانی کر رہے اب وہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ 10 ذی الحجہ جو ہے، 1 ذی الحجہ تھے 10 ذی الحجہ تک، اس میں ہر عمل اللہ کو محبوب ہے، تو جتنے اعمال ہم اس میں کر سکے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔